أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل على محمد وعلى محمد وارث الفاتحة. وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ سب لوگ؟ علی عباس خان آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ صاحب بدور رئیس خانم آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ اللہ. جی الحمدللہ مولانا آپ کیسے؟ پڑھی تھی کتاب صرف سادہ میں فعل ثلاثی مجرد کے بارے میں، یاد ہے؟ بخش فعل میں بھی مبحث جو ہے وہ ثلاثی مجرد کا پڑھ رہے تھے، جس میں سے ہم نے 16 فصل پڑھی ہیں. جی 16ویں فصل جو تھی ہم نے فعل معطل کے بارے میں پڑھی تھی، نہیں 16ویں نہیں، مثلا فعل معطل. اس کے بعد ہم نے مثال اجوف ناقص، یہ 3 فصلیں پڑھی تھی، یعنی 13 مثال اجوف ناقص 16 فصلیں ہم نے پڑھ لی تھی، جس میں پہلی فصل کیا تھی بتائیے؟ پہلی فصل ثلاثی مجرد سے ریلیٹڈ جو ہم نے پڑھی تھی وہ ماضی معلوم، پھر مضارع معلوم، امر معلوم، پھر ثلاثی مجرد کے بعد پھر ماضی مجہول، مضارع مجہول، امر مجہول، لازم مجہول، مجہول غیر معلوم 9. 10ویں تھی ایک محموز، 11ویں مضاعف اور 12ویں پڑھ لیا. کتنے ہو گئے؟ 11. اور اس کے بعد کیا تھی بولیے؟ قواعد اعلال. 11ویں یہ تھی محمود، 10ویں مضاعف تھی، 11ویں محموز تھی اور 12ویں قواعد اعلال. 12 13ویں کیا تھی؟ پھر 13ویں فصل تھی مثال، 14ویں اجوف، 15ویں ناقص، 16ویں لفیف. 16ویں فصل ہم نے پڑھی لفیف کے بارے میں. اب یہاں سے تقریباً جو ہے وہ یہ ثلاثی مجرد کی بات اب تھوڑی دیر میں مطلب کچھ دن میں تمام ہو جائے گی. حالات ماضی، جی حالات ماضی 17ویں فصل پڑھیں گے حالات فعل ماضی. پھر 18ویں فصل مضارع کے حالات، جی مضارع کے حالات، فعل مضارع کے حالات. کون کون سی حالتیں فعل مضارع پہ طاری ہوتی ہیں جو کہ آپ کو آتی ہیں، پہلے سے اتنی پڑھی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اس کلاس میں مجرد کی بات تمام ہو جائے گی. کیسے؟ فعل ماضی کے مضارع کے حالات تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، فعل مضارع مثبت، فعل مضارع منفی، فعل مضارع استفہامی، فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع منصوب، ہے نہیں؟ سمجھ میں آیا نہیں بھائی؟ فعل مضارع کی چار خصوصیات گنائی تھی نا، یاد صرف مقدمات کی. فعل مضارع کی کچھ خصوصیات ہیں. سب سے پہلی 2 زبانیں پائے جاتے ہیں، مرفوع ہوتا ہے، مثبت ہوتا ہے اور سادہ معنی ہوتا ہے. خبری معنی خبری ہوتے ہیں، معنی خبری. 4 خصوصیات ہیں فعل مضارع کی، ٹھیک ہے؟ اگر اسے حال ایک ہی زمانے سے مخصوص کرنا ہو تو اس پہ حالت طاری ہوگی مضارع. فعل حال حال مستقبل سے مخصوص کرنا ہے تو فعل مستقبل. فعل مضارع منفی، فعل مضارع استفہامی، فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع منصوب اور فعل مضارع. یہ کچھ خصوصیات ہیں فعل مضارع کی. لیکن ہم پہلے 17ویں فصل پڑھیں گے حالات فعل ماضی. فعل ماضی کے حالات آپ نے میزان الصرف میں پڑھا ہوگا. تو فعل ماضی کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 6 طرح کا سنا ہوگا آپ نے. جی کتنا؟ پہلے گزرے ہوئے زمانے میں رئیسہ کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے، وہ گزرا ہوا زمانہ ہے تو مطلقاً ہو تو ماضی مطلق. قریب کے گزرے ہوئے میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے تو ماضی قریب. دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا پتہ لگے تو ماضی بعید. گزرے ہوئے زمانے میں کام کا لگاتار ہونا سمجھنا ہے تو استمراری. گزرے ہوئے زمانے میں کام کی تمنا یا آرزو پائی جائے تو تمنا. گزرے ہوئے زمانے میں کام میں شک پایا جائے تو. لیکن یہاں پر وہ تو بچوں کی باتیں تھی، میزان شروعات تھی، اس لیے ماضی کی 6 قسمیں بتا دی. لیکن یہاں بتائیں گے آپ کو کہ فعل ماضی کی 4 حالات ہیں. یا تو فعل ماضی مطلق ہوگا، یا ماضی قریب ہوگا، یا ماضی بعید، یا ماضی استمرار. وہ جو تمنا وغیرہ ہے وہ سب قائم آئیں گے خبر اور انشاء میں. انشاء میں آئیں گے کہ کوئی سبھی جو ہوتا ہے فعل یا کچھ بھی خبری ہوتا ہے یا انشائی ہوتا ہے. انشاء 10 چیزوں کو کہا گیا ہے، مثلا امر، نہی،
استفهام، تمنی وہی تمنی، ترجی وہی امید، ٹھیک ہے، یہ سب بولیے، یہ سب اس میں آگے. لہذا ماضی مطلق کی انہوں نے کہا کہ عربی زبان میں معنی کے اعتبار سے، عربی زبان میں معنی کے اعتبار سے فعل ماضی کی بتائیے 4 حالتیں ہیں، 4 طرح کا ہوتا ہے فعل ماضی. کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ بولیے رئیسہ، صائمہ، متون، 7 طرح کا ہوتا ہے. یا تو ماضی مطلق ہوگا جو کہ ہم ابھی تک سارا پڑھتے آ رہے ہیں ماضی کے بارے میں، سب ماضی مطلق تھا، وہ سب آپ دیکھیے معنی کے اعتبار سے فعل ماضی، معنی کے فعل ماضی. ہیڈنگ کیا ہے؟ حالات فعل ماضی، حالات معنی کے اعتبار سے بولیے فعل ماضی کی، فعل ماضی معنی کے اعتبار سے فعل ماضی 4 طرح کا ہوتا ہے. کون سی 4 طرح؟ جی ایک ہوتا ہے ماضی مطلق، ابھی تک جو ہم پڑھ رہے تھے وہ سب کیا تھا؟ ماضی مطلق ہی تھا. ماضی مطلق یا ماضی نقلی، ماضی نقلی جس کو ماضی قریب کہتے ہیں. اگر یہ ماضی نقلی کا ہے تو ماضی نقلی یا ماضی قریب. ٹھیک ہے، ماضی نقلی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ماضی بعید اور ماضی استقبال، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی بعید اور ماضی رئیس قانون، رئیس کرا حرف نمیزانا جی. بہرحال ابھی کہہ رہے ہیں کہ ماضی مطلق، ابھی جو ہم پڑھتے آ رہے تھے ماضی مطلق کا بنانے کا قاعدہ پیچھے پڑھتے ہوئے آئے تھے نہیں، یا فعلا کے وزن پہ ہوگا یا فعلا یا فعولا کے وزن پہ ہوگا. مصدر سے اگر زائد حروف ہے تو گرا دیں گے، پھر فاعل فعل لام الفعل کو فتح دیں گے، عین فعل کی حرکت سمائی ہوتی ہے ثلاثی مجرد کی ماضی کی. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یہ تو ماضی مطلق مثبت تھا. ماضی مطلق منفی کا آپ نے میزان میں پڑھا ہوگا. ماضی مطلق منفی کے لیے ماضی مطلق مثبت کے شروع میں مائے نافیہ بڑھا دیتے ہیں جی. لیکن آپ نے جب فعل مضارع پڑھا تھا میزان میں تو وہاں یہ بات بھی بتائی تھی کہ فعل مضارع نفی جہد بے لام، نفی جہد بے لام، یا آپ نے پیچھے صرف نحو مقدمات میں پڑھا ہوگا یا نحو مقدماتی میں کیا فعل مضارع مجزوم کب ہوتا ہے؟ تاکہ جب اس پہ جزم دینے والا عامل آ جائے. اور جزم دینے والے عامل 2 طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو 2 فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، لیکن جزم دیتے ہیں. اب یہ جزم کا جی جزم دیتے ہیں کچھ جو ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، اس میں لام ہے، لفظ ہے، لام ہے. تو لام کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ لام کا عمل کیا پڑھا تھا آپ نے؟ جزم دیتا ہے جہاں جہاں علامت رفع ضمہ وہاں سکون، اور جہاں جہاں دو مفعول. یہ تو لفظی عمل تھا. معنوی عمل کیا تھا؟ منفی میں بدل دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا ماضی مطلق منفی بنانے کے 2 طریقے ہیں. ماضی مطلق منفی بنانے کے 2 طرح ہیں، 2 طریقے ہیں. ایک تو ماضی مطلق مثبت کے شروع میں مائے نافیہ ہے، لائے نافیہ بڑھا دیجیے. دوسرا فعل مضارع کے شروع میں لم بڑھا دیجیے. فعل مضارع کے شروع میں ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اور ماضی نقلی کسے کہتے ہیں؟ ماضی قریب یا ماضی نقلی. ماضی نقلی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کام انجام پائے لیکن اس کا اثر ابھی بھی باقی ہو، اس کا اثر ابھی بھی جیسے میں نے آج بریانی کھائی ہے، صبح ناشتے میں بریانی کھائی ہے،
تو ابھی کھا چکا گزرے ہوئے زمانے میں، لیکن اس کا اثر ابھی باقی ہے. ٹھیک ہے، اثر اس کا بھی باقی ہے. یا مثال کے طور پر میں ابھی سو کر اٹھی ہوں، اٹھ گئی ہیں سو کے، گزرے ہوئے زمانے میں انجام ہو گیا اٹھنا آپ کا، لیکن اس کا اثر ابھی باقی ہے. ٹھیک ہے، اثر والا نہیں، جیسے میں اثر کہہ رہا ہوں بہرحال اس فعل کا، تو یعنی بالکل ابھی گزرا ہو، قریب میں گزرا ہو، یعنی ماضی نقلی. رئیسہ آپ کیوں نہیں بول رہی ہیں رئیسہ؟ جی آواز بہت سلو آ رہی ہے مجھے. آواز سلو آ رہی ہے، دوبارہ جوائن کر کے دیکھ لیجئے، نیٹ ورک آپ کے پہ ایشو ہو. نہیں فون میں پرابلم ہے. ماضی نقلی یعنی وہ فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں فعل انجام پایا ہو لیکن اس کا اثر ابھی بھی باقی ہو. لیکن ماضی مطلق گزرے ہوئے زمانے میں کام انجام پایا ہو لیکن اس کا اثر ختم ہو گیا. میں نے بریانی کھا چکا، اس کا اثر بھی ختم. مثلا رات بریانی کھائی لیکن آپ نے ناشتہ کیا؟ ہاں میں نے ابھی ناشتہ کیا ہے. ناشتے میں کیا کھایا ہے؟ بریانی. میں نے ناشتے میں مثلاً صاحب بطور نے بریانی کھائی ہے. پہلے آپ کے ناشتے میں ہم نے چائے روٹی کھائی ہے، تو ابھی گزرے ہوئے زمانے میں کھا چکے آپ 7 بجے، لیکن اس کا اثر کس سے کہتے ہیں؟ ماضی نقلی. ماضی بھائی کا آپ جانتے ہیں کہ دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کام کا بولیے کرنا یا ہونا، کام فعل انجام پائے، فعل انجام ہونے پر دلالت، پھر اس کا اثر بھی ختم ہو گیا ہو. اس کا اثر بھی میں بازار گیا تھا، اب بازار کا اثر بھی ختم ہو گیا. اب ماضی استمراری آپ جانتے ہیں کہ انگلش میں پاسٹ کنٹینیوس کہتے ہیں. پاسٹ کنٹینیوس یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کام لگاتار انجام پایا ہو، لگاتار فعل انجام سمجھ میں آ رہا ہے ہونے پر دلالت کرے. ٹھیک ہے. جی آگے. اب ماضی مطلق کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ماضی مطلق وہ فعل گزرے ہوئے زمانے میں کام انجام پایا ہو اور معین نہ ہو کہ وہ زمانہ میں کب گزرا ہو. ٹھیک ہے. تو معنی کے اعتبار سے پہلے ماضی کے یا تو وہ سمپل معنی ہے جسے ہم ماضی سادے کہتے ہیں، یا اس کے معنی فعل انجام پایا ہو لیکن اس کا اثر باقی ہو، یا اس کا اثر ابھی ختم ہو چکا ہو. گزرے ہوئے زمانے میں انجام پایا لیکن اثر ختم، اور یہ گزرے ہوئے زمانے میں کام کنٹینیو رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ماضی مطلق کو بنانے کا طریقہ آپ کو پتہ ہی ہے کیسے. مصدر سے بنتے ہیں، حروف اگر ہیں تو گرا دیں گے، اور پھر لام الفعل کو پتہ ہے تو عین الفعل کی حرکت پہ پتہ ہو سکتا ہے ضمہ یا کسرہ. تو فعل، فاعل، فاعل یا فاعل. ٹھیک ہے. منفی بنانے کا مٹا دوں اسے، مٹا دوں جی مٹا دیں. یا تعریف کی تھوڑی تھوڑی. جی مٹا دیں. ماضی نقلی کی تعریف آپ کو یاد ہے؟ گزرے ہوئے زمانے میں انجام پایا ہو لیکن اس کا اثر لیکن اس کا اثر باقی، لیکن ٹھیک ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ جی آیا. زمانے حال تک اس کا اثر زمانے حال تک باقی ہے. ماضی بھائی جی، ماضی بھائی کسی کام کے گزرے ہوئے زمانے میں کام کے محقق ہونے پر دلالت کرے لیکن اس کا اثر بھی زائل ہو گیا ہو. ہاں سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی آ رہا ہے. لکھ لیجیے گا ماضی بھائی کی تعریف لکھ لیجیے گا، ماضی استمراری کی تعریف بھی لکھیے گا خود سے مباحثے میں. کیا لکھاؤں جب آسان ہے تو گزرے ہوئے زمانے میں کام کے لگاتار ہونے پر دلالت کرے. ٹھیک ہے. بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ماضی مطلق کے بنانے کا طریقہ پتہ لگ گیا. ماضی مطلق منفی بنانے کا طریقہ، ماضی مطلق
منفی. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ہلو جی اگر آ رہا ہے سمجھ. جی ماضی مطلق منفی کیسے بنتا ہے؟ مثبت تو آپ کو پتہ ہی ہے کیسے بنتا ہے. مثبت تو آپ کو پتہ ہی ہے مصدر سے. ٹھیک ہے آگے لکھ لیجیے کیسے بنتا ہے. منفی کیسے بنتا ہے؟ دو طرح سے. ماضی مطلق منفی دو طرح سے بنتا ہے. ما و ما یا لائے نافیہ لائے منفی. مثبت کے شروع میں. ٹھیک ہے جی ما دیکھیے ما نصرا یا لا نصرا. ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا ہے جی نہیں؟ آ رہا. ایک طریقہ اور ہے. لم پہلے مضارع کے شروع میں لا کر. لا کر بنتا ہے. ماضی نقلی مثبت کیسے بنتا ہے؟ ہاں ماضی مطلق کے شروع میں بتائیے یہ بات. ماضی قریب ماضی مطلق کے شروع میں قد لا کر. جی قد نصرا قد نصرا مدد کی ہے اسے ایک مرد نے. ٹھیک ہے اور منفی کیسے بنتا ہے ماضی نقلی کا ماضی قریب کا؟ آپ نے یاد ہے فعل مضارع کو جزم دینے والے عوامل میں ایک لم تھا ایک لما تھا. لما کے بارے میں کیا پڑھا تھا؟ لفظی عمل تو وہی ہے جو لم کا تھا. جزم دیتا ہے علامت رفع جہاں لما تھی وہاں ساکن کر دیتا ہے. جی معنوی عمل کیا ہے؟ ماضی قریب منفی میں بدل دیتا ہے. لم ینصر ماضی مطلق منفی میں. لما ماضی قریب منفی میں. جیسے لم ینصر مدد نہیں کی اسے ایک مرد نے لیکن لما ینصر مدد نہیں کی ہے اسے ایک مرد نے. جی لما لا کر. اب ظاہر سی بات ہے لمبا کے بارے میں آگے جا کے پڑھیں گے ہم. لمبا کے بارے میں خالی لمبا لانے سے تھوڑے مل جائے گا. جیسے بھی تو دیں گے فعل مضارع کو جو اس کے اثرات ہیں وہ ظاہر کریں گے. جی ایسے ہی آئیے ماضی بعید. ماضی بعید مثبت ماضی بعید مثبت کیسے بنتا ہے؟ ماضی مطلق کے شروع میں بولیے افنان. ماضی بعید ماضی مطلق کے شروع میں فعل کانا لکھے تو بہتر ہے یعنی تاکہ پورا فعل جو ہے فعل
काना लाकर। हम मनफी तो जानते हैं मा या लाए नाफिया। काना ये नसरा मा काना नसरा। कभी कभी ये बताएंगे कि कभी कभी काना के बाद या पहले कद भी ले आते हैं माजी बैद में, काना कद नसरा या कद काना नसरा। कभी कभी माजी इस्तिमरारी के बारे में माजी इस्तिमरारी मुस्बत कैसे बनता है बताइए। रईसा माजी इस्तिमरारी मुस्बत कैसे बनता है? रईसा साइमा आप बताएंगी, आप दोनों बताओ। माजी इस्तिमरारी फेले मुजारे के शुरू में वो बढ़ाएंगे फेले काना। यहाँ पर फेले काना माजी मुतलक के शुरू में बढ़ाया तो माजी बैद बना था। यहाँ पर फेले काना साए में फेले मुजारे के शुरू में, किसके साए में फेले मुजारे जी, फेले मुजारे के शुरू में काना। ठीक है। अब यंसुरो था, काना यंसुरो हो जाएगा, मदद करता था वो। ठीक है नहीं जी। चलिए तो मनफी तो आप जानते ही हैं, लाए नाफिया। ना नहीं नबी काना ला, काना थोड़ी होगा, काना ला है नहीं, काना ला पहले काना मुजारे मनफी के शुरू में। मुजारे मनफी क्या ला यंसुरो है ना। ठीक है नहीं, लिख लिया कायम मकतूल। जल्दी अगर थोड़ा सा लास्ट जी। माजी मुतलक तो आप जानते हैं, ये बात अपना मुस्बत जो है मस्दर से बनता है। जायद हर्फ अगर मस्दर में तो गिरा देंगे, फाउल फिल लामल को बता देंगे। सुलासी मुजरद में अनफ फेल किया समाई। मनफी बनाने के लिए हर्फ नफी उसके शुरू में ले आइए। माजी नकली मुस्बत कद लाएंगे माजी मुतलक के शुरू में, मनफी के लिए लंबा मुजारे के शुरू में ले आइए। माजी बैद माजी मुतलक के शुरू में फेले काना जी, और मनफी बनाने के लिए माए नाफिया शुरू मा काना नसब। ठीक है। मुजारे मुस्बत के शुरू में फेले काना तो माजी इस्तिमरारी मुस्बत, और मुजारे मनफी के शुरू में फेले काना तो मुजारे मनफी। ठीक है, हो गया। देखिए फसल हिफ्ज़हुम सतवी फसल हालात फेले माजी, क्योंकि आसान सी बात है इसलिए जल्दी जल्दी आप। फेले माजी दर ज़बान अरबी अज माना चार गुने अस्त। फेले माजी अरबी ज़बान में माना के एतबार से चार तरह का है। ये होता है माजी मुतलक के हमान माजी सादा के वही माजी सादा है वो ताबे हाल और अभी तक कर मिसाल मिसालों में आसान इस्तेफादे भी कर दी, इसी को हम यूज कर रहे थे। जैसे ज़हाबा ज़ैदुन ज़ैदरा, ज़हाबा नसरा क़तला वगैरह। मनफी माजी मुतलका भी दो नह मिसा तवान साफ मी तवान साफ नह यानी तरीका। माजी मुतलक के मनफी को दो तरीके से बनाया जा सकता है। अलिफ बा वर्दन मा या लाए नाफिया बरसर फेले माजी नाबले मा या लाए नाफिया फेले मुज़ारे माजी के शुरू में, या बा वर्दन लम के हरफ नफी जज़्म के जो हरफ नफी और हरफ जज़्म है ये बरसर फेले मुज़ारे के शुरू में लाकर। आज इन तरकीब या वाली तरकीब जो हम लम्बा फेले मुजारे वाली बाद वाली फसल में हम पढ़ेंगे, और हम कहेंगे जैसे मा ज़हबा ज़ैदुन या लम यज़हब ज़ैदुन, दोनों के माना सेम है, ज़ैद नहीं गया। दो माजी नकली के बरवकूए कारी दर ज़माने गुज़श्ते, गुजरे हुए ज़माने में काम के वाक़े होने पर दर मवारिदी के उन मकामात पर के
اثر آن تا زمان حال باقی اس کا اثر حال کے زمانے تک باقی ہو، دلالت بھی تو نہ دلالت کرتا ہے۔ تو یہ فعل ماضی نقلی اس فعل پر، فعل کے واقع ہونے پر، گزرے ہوئے زمانے میں فعل کا واقع ہونا کہ اثر اس کا بھی باقی ہو، اس پہ دلالت کرتا ہے۔ ماضی نقلی از ترکیب قد با ماضی مطلق ساخت مشبت، ماضی نقلی قد اور ماضی مطلق کی ترکیب سے ملا کر بنایا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں قد ذهب زید، زید گیا ہے۔ وہ منفی عن را از ترکیب لما، اور اس کی منفی کو لما کی ترکیب کہ جو کہ حرف نفی اور جزم ہے، فعل مضارع کے ساتھ ساخت مشبت بنایا جاتا ہے، ہم کہیں گے لما یذهب زیدون، زید تابع حال نہ رفع، زید ابھی تک نہیں گیا ہے۔ سے ماضی بعید کے برتحقق کے قاری در گزشتے، کسی کام کے گزرے ہوئے زمانے میں متحقق ہونے، انجام پانے، اس طریقے سے کہ اس کا اثر بھی زائل ہو گیا ہو، دلالت بھی کنت دلالت کرتا ہے۔ ان فعل از ترکیب فعل کانا با فعل ماضی ساخت مشبت، اور یہ فعل کانا ماضی کے ساتھ کانا کی ترکیب سے بنایا جاتا ہے، فعل کانا کی ترکیب سے بنایا جاتا ہے، ہم کہیں گے زید کانا ذهب، اور زید گیا تھا، اور زید و بکرون کیونکہ دو ہیں تسنیہ ہے تو دیکھیے کانا ذهب، یہ بھی فعل بنائیں گے نا، زید و بکر گئے تھے۔ یہ کہہ رہے گاہی قبل یا بعد از فعل کانا، کبھی کبھی فعل کانا سے پہلے یا بعد میں حرف قد نیز آورتے بشبت، ماضی بعید میں بھی قد لایا جاتا ہے کانا کے شروع یا بعد میں، جیسے زید قد کانا ذهب یا زید کانا قد ذهب۔ پھر کہنا گاہی اسم را بین کانا و فعل ماضی میں آورن، ماضی بعید میں کبھی کبھی اسم کو کانا اور فعل کے بیچ میں بھی کہا تھا، کانا فعل ماضی کے شروع میں بڑھے گا، کبھی کبھی یہ کانا اور اس فعل کے بیچ میں ایک اسم بھی آ جاتا ہے، کانا زید ذهب یا کانا زید و بکر ذهب۔ اب آپ کہیں گے کہ زید و بکر تو تسنیہ تھے، پھر یہاں پہ کانا ہی کیوں رہا؟ کیونکہ کانا کا اس فعل ظاہر ہے، اسم فاعل ظاہر ہے زید ہے نہیں، اور وہ عاطف ہے اس کے اوپر۔ اس فعل ماضی کے منفی کو، فعل ماضی بعید کے منفی کو باوردن مائے نافی برسر کانا ساخت مشبت، مائے نافیہ کانا کے شروع میں لا کے بنایا جاتا، زید ما کانا ذهب، یا زید نہیں، زید نہیں گیا تھا، زید و بکر ما کانا ذهب، ٹھیک ہے۔ ماضی استمراری کے بروقوع مستمر کاری در گزشتہ دلالت میں کنت، ماضی استمراری کے جو گزرے ہوئے زمانے میں کام کے لگاتار واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ ان فعل باوردن فعل کانا، یہ فعل کانا برسر فعل مضارع، فعل مضارع پر فعل کانا کو لانے سے بنایا جاتا ہے، ہم کہیں گے زید کانا یذهب، جی زید گیا جاتا تھا، میرا زید جاتا تھا، یا زید و بکر کانا یذهبانی، زید اور بکر جاتے تھے۔ ابھی کہہ رہے گاہی بین کانا و فعل مضارع، کبھی کبھی فعل کانا اور فعل مضارع کے بیچ میں یہ کیا چند کلمے فاصلے میں شبت، ایک کلمہ یا چند کلمے فاصلہ ہو جاتے ہیں، جیسے کانا زید یذهب، یہاں پر ایک کلمہ فاصلہ ہے زید، اور یہاں پہ کانا زید و بکر یذهبان، یا کانو، دیکھیے کتنے ورڈ بیچ میں آ گئے، ما یجعون کے بیچ میں اور کانو کے بیچ میں قلیلا من اللیل ما یهجعون۔ ابھی کہ منفی ماضی استمراری باوردن مائے نافیہ برسر کانا، یا ہاں میں نے غلط کیا، ایک منٹ، مائے نافیہ کانا کے شروع میں، یا لائے نافیہ برسر فعل مضارع ساخت مشبت، ہاں یہاں جو میں نے کہا ماضی استمراری منفی بنانے کے لیے فعل کانا، میں نے غلط لکھ دیا، کسی نے کہا ہی نہیں، فعل کانا مضارع منفی کے شروع میں لا کر تو یہ مثبت بن جائے گا، منفی بنانے کے لیے کیا کہتے ہیں، مائے نافیہ، مائے ما نافیہ کانا کے شروع میں، کانا کے شروع میں لا کر، یا تو مائے نافیہ کانا کے شروع میں لائیے، لا کانا ینصرو تھا ہو جائے گا ما کانا ینصرو، یا لا نافیہ فعل مضارع کے شروع میں، اب بھائی لائن نافیہ جب فعل مضارع کے شروع میں بڑھے گا تو کانا اور اس کے بیچ میں تو ہو جائے گا نہیں بھائی، لائن دیکھیے منفی کرنے کے لیے ماں جو بڑھانا ہے تو شروع میں بڑھانا ہے، لیکن لا سے اگر منفی کر رہے ہیں تو کانا کے بعد بڑھانا ہے، کانا کے کانا لا ینصر،
کانا لا ینصر، اور اس سے بنایا تو ما کانا ینصر. سمجھ میں آ گیا ہے نہیں؟ جی چلیے وقت زیادہ ہو گیا. ہم کہیں گے ما کانا زید ذهبا، ما کانا زید یذهب، ما کانا زید یذهب. دیکھیے ما کانا کے شروع میں ہے، زید نہیں جاتا تھا، لیکن زید و بکر ما کانا یذهبان نے، ٹھیک ہے، مائے نافیہ دیکھیے کانا کے شروع میں لا کے بنایا نہیں بنایا، لیکن کانو لا یتناہون تو لا سے بنایا تو لا پہلے مضارع کے شروع میں بڑھایا نہیں کانو کے بعد. صحیح ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد و آلہ